على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں بزرگوں، چونکہ ماہ ستمبر میں ایک عظیم الشان فتح اور کامیابی مسلمانان پاکستان کو ملی تھی، اسی کی یاد میں پورے ملک میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن آج میں درس قرآن کی بجائے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اور ساتھ ساتھ ماہ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ اشارہ کروں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین، اور اس کی صفت یہ ہے کہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، حبیب اللہ بھی ہے اور خلیل اللہ بھی ہے. یہ سارے القابات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں، کسی نے خاتم النبیین کا دعویٰ نہیں کیا. 1,24,000 کم زیادہ انبیاء ایک روایت حدیث میں آتا ہے، اور ایک روایت حدیث میں 1,44,000 کم و بیش انبیاء کا تذکرہ آتا ہے. جہاں تک رسولوں کا ذکر ہے، رسولوں میں 313 تعداد مشہور ہے. 313 جو اصحاب بدر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ غزوہ بدر میں جو اسلام کا پہلا عظیم الشان معرکہ تھا، 1,000 آدمی لے گئے تھے اور اس میں کچھ منافقین پیچھے رہ گئے اور خالص مسلمان 313 رہ گئے. تو رسولوں کی تعداد 313 ہے. اور تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں مولانا صوفی عبدالحمید سواتی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ 315. تو دو اقوال ہو گئے رسولوں کے بارے میں کہ 313 یا 315، اور نبیوں کے بارے میں 1,24,000 کا مبیش یا 1,44,000 کا مبیش. یہ انبیاء گزرے ہیں، کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا خاتم النبیین کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مرحومہ کو جب پیدا فرمایا، اس کے لیے آخری نبی، آخری کتاب اور اس امت کو آخری امت کا لقب ملا. اس کے بعد اب قیامت تک کوئی امت نہیں آئے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر فرد کے نبی ہے. زمین کے نبی یہ ہے، آسمان کے نبی یہ ہے، انسانوں کے نبی یہ ہے، جانوروں کے نبی یہ ہے، جنات کے نبی یہ ہے، ستاروں کے نبی یہ ہے، ہر چیز کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی زندگی میں بھی بعض جھوٹے کذابوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج تک یہ دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا کہ 30 کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی.
لا کینچی لام کو چلایا، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ ذلی نہ بروزی، کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ تو اس وقت مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر بنائے، ایک لشکر بھیجا، دوسرا بھیجا، اور پھر تیسرا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈنگ میں بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنے تیر نیزے کا جو ہے وار کیا، لیکن بچ گیا۔ بعد میں وحشی بن حرب جو صحابی بنے، مسلمان بنے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے اپنا نیزہ مارا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ تو جتنے بھی نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں، قیامت تک سارے جھوٹے، سارے کذاب، سارے دجال، سارے کافر، اس کو ماننے والے بھی کافر۔ یاد رکھو، یہ ہمارے ان بزرگوں نے قربانی دی ہے، ورنہ تو قادیانیوں کو کافر کہنا، یکدم FIR کا کٹ جانا اور تانے میں حاضر ہو جانا، اتنا بڑا مشکل کام تھا۔ آج کل گلی گلی میں، پورے ملک میں، چاروں صوبوں میں عقیدے ختم نبوت کی آواز چوکوں چوراہوں پر اور پارکوں میں، روڈوں پر، مساجد میں، مدارس میں بلند ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، کسی مائی کا لال کسی کو نہیں روک سکتا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کذاب ایک کو واصل جہنم کیا۔ اسی وقت ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا، سجاہ نامی، کہ اللہ کے رسول نے لا نبی بعدی فرمایا کہ مردوں میں نبی نہیں آئے گا، لا نبیت بعدی نہیں فرمایا۔ اور گدی، اس سے پہلے عورتوں میں کوئی نبی آئے ہیں کہ لا نبیت بعدی فرمائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مردوں میں آئے، عورتوں میں نبی آئے ہی نہیں۔ لا نبیت بعدی کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ نے عورتوں میں نبی بھیجا ہی نہیں۔ تو باہر کے بعد میں اس نے مسلمہ کذاب کے ساتھ، سمجھے کہ نہیں، لڑائی بھی کی، شادی بھی ہو گئی۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ میرا موضوع تو ہے الحمدللہ۔ میرا ایک استاد سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی، انہوں نے پنجاب میں ہمیں پڑھایا ہے قادیانیت مرزائیت کے بارے میں۔ میرے دوسرے استاد شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم ہے، انہوں نے جامعہ بنوری ٹاؤن میں ہمیں قادیانیت مرزائیت کے بارے میں پڑھایا۔ ایک پر صوفیت غالب ہے اور ایک تو ماشاءاللہ سرکاری عہدوں پہ رہے ہیں اور 3 بار پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، وزیر مذہبی امور رہے ہیں اور اپنے بلدیہ چینوٹ کے چیئرمین رہے ہیں، اور اسکولوں اور کالجوں میں جانا ہوتا ہے، اور واقعی پورے دنیا میں قادیانیت کے پیچھے پھرا ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے رد قادیانیت کے ذریعے اصول، حضرت امام الحرمین شیخ عبداللہ السبیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے جیب سے چھاپوں گا، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں اس کے عربی میں اور انگریزی میں ترجمہ کر کے یہ آپ کی کتاب کو پورے دنیا میں پھیلاؤں گا۔ ماشاءاللہ، ایسے عظیم الشان واقعی سفیر ختم نبوت، پورے دنیا میں پھرے ان قادیانیوں کے پیچھے، ان دجالوں کے پیچھے، ان کذابوں کے پیچھے۔ اسی زمانے میں اسود عنسی نے دعویٰ کیا، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم رسید کیا، ایک ایک۔ کیوں؟ یہ مرتد بھی ہے، قادیانی، سمجھے کہ نہیں؟ یہ زندیق بھی ہے، یہ واجب القتل بھی ہے، چونکہ اسلامی حکومت ہے نہیں، سارے آزاد پھر رہے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں 7 ستمبر 1974 میں بھٹو وزیر اعظم تھا، پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ان کو کافر اور اقلیت قرار دیا، نہ اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں اور نہ اقلیت مانتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور ہم ان کو مرزائی یا قادیانی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آج بیان کرنی رکھنی، سمجھے کہ نہیں؟ تو مسیلمہ کذاب کو جہنم پہنچایا، سجاہ نامی عورت کو جہنم پہنچایا صحابہ نے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسود عنسی کو فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے جہنم پہنچایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعات میرے پاس بہت ہے، لیکن میں اشارے کر کے آپ کو موٹی موٹی چیزوں کی طرف اشارے کر کے اس عقیدے ختم نبوت کی طرف آ رہا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ بار کیف یہی دعویٰ کرنے والوں میں جھوٹے کذاب غلام احمد قادیانی تھا۔ کون تھا؟ غلام احمد قادیانی۔ ان کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، ان کے باپ کا نام عطا محمد، اس کے باپ کا نام گل محمد، اس کی پہلی بیوی کا نام حرمت بی بی۔ 2 بچے اس سے پیدا ہوئے، سلطان احمد اور فضل احمد، دونوں اس کو نہیں مانتے تھے، اس کو بعد میں طلاق دے دی، حرمت بی بی۔ دوسری بیوی کا نام نصرت جہاں، جس سے 10 بچے پیدا ہوئے، 10 بچے، کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں۔ اس میں بڑا مرزا بشیر الدین محمود تھا، جو قادیانی دجال کا دوسرا خلیفہ ہے۔ پہلا خلیفہ تو ان کا دوست حکیم نور الدین تھا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ان سے مشورے لیتا تھا، اور جو وظیفے لیتا تھا عملیات کے، وہ اس حکیم صاحب کے بیوی سے لیتا تھا۔ جو زن کا مرید ہوگا وہ قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، سمجھے کہ نہیں؟ تو آئیے، سب سے پہلا انہوں نے جو دعوے شروع کیے 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا، اپنے آپ کو مبلغ ظاہر کیا، اپنے آپ کو مجدد ظاہر کیا، اپنے آپ کو مہدی ظاہر کیا، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کیا، یہاں تک کہ 1901 میں اپنے آپ کو آخری نبی خاتم النبیین ظاہر کیا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ نبوت جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ 100 آیات بینات قرآن میں اور 210 احادیث ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو میرے دوستو، خاتم النبیین، باقی نبیوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، بس اطاعت کس کی کرنی ہے؟ آخری نبی۔ آخری نبی پر ایمان کے 2 جزء، ایک تو ان کو نبی ماننا ہے، ایمان لانا ہے، ایک خاتم النبیین ماننا ہے۔ اگر خاتم النبیین مانو گے تو ایمان مکمل ہوگا، نہیں مانو گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے سارا چکر، سمجھے کہ نہیں؟ کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جس نے بھی کیا تو خاتم النبیین کا دعویٰ نہیں کیا، اور یہ بدبخت نے خاتم النبیین کا دعویٰ کیا کہ میرے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، سمجھے کہ نہیں؟ قادیانی دجال۔ تو آگے 1908 میں، سمجھے کہ نہیں، لیٹرین کے اندر، باتھ روم کے اندر مر گیا۔ آپ کو میں 7 سوالات بتاؤں گا، اپنے پاس نوٹ کر لینا۔ جہاں قادیانی ملے اس کا باپ بھی جواب نہیں دے سکتا، ایسے سوالات ہیں۔ کیوں؟ ہم جو قادیانیوں کو پکڑتے ہیں تو قادیانی کی کتاب سے۔ ہمیں سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی نور اللہ برکتہ نے فرمایا، جب قادیانیت مرزائیت کے ساتھ مناظرہ کرنا ہو تو سب سے پہلے رکھو کیریکٹر مرزا، قیامت تک یہ اس پر نہیں آئیں گے، بھاگ جائیں گے، لیکن مرزا کے کیریکٹر پر نہیں آئیں گے۔ دوسرا موضوع مسیح، اور تیسرا موضوع حیات عیسیٰ علیہ السلام، نزول اور حیات، یہ ان کے منکر ہے۔ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، آسمانوں میں نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمانوں میں، وہ وفات پا گئے اور کشمیر میں ان کا قبر ہے، نعوذ باللہ، قبر بھی بنا دی، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ دجال اس عقیدے کے خلاف ہے، عقیدے ختم نبوت کے خلاف ہے۔ میں ختم نبوت پہ دلائل نہیں دینا چاہتا، یہ بدیہی مسئلہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت ہے، مجھے اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جانتا ہے خاتم النبیین کون ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، بغیر اس کے ایمان کامل نہیں ہے۔ تو دیکھو ان دجالوں کو،
آخر میں 1901 میں ختم نبوت کا دعویٰ کیا اور کہہ رہے ہیں میں وہی ہوں جس کے عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرا نام احمد ہے، احمد بولو یا محمد بولو۔ اور اس بدبختوں کی کفر آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کلمہ بظاہر کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ تمہارا کلمہ تو تمہارے بیٹے بشیر الدین محمود نے لکھا ہے، تمہارے حکیم نور الدین نے لکھا ہے کہ قادیانی کا کلمہ کیا ہے؟ اردو میں ہے کہ میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا، تمہارا کلمہ تو یہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ سے کیا مراد لیتے ہو؟ غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ بظاہر مسلمانوں کو دھوکا، اس لیے مسلمان اس کے ان دجالی کو نہیں پکڑ سکتے، یہ علماء کا کام ہے، سمجھے کہ نہیں؟ عوام میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مجھے یہ لوگ کافر کہتے، کتنا آسان عوام کو دھوکا۔ وہ یار یہ تو کلمہ پڑھتے، تو کلمہ پڑھنے والے تو مسلمان ہوتے، پوچھو محمد الرسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ گز یہ میدان، کیوں؟ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اس کو تو منافقت کہتے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان اقرار باللسان ہے، ایمان تصدیق بالقلب ہے۔ باہر کے باتیں پھر بہت ہو جائے گی، میں تاریخ آپ کو موٹا موٹا کر کے لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے آخری نبی کا دعویٰ کیا، کہا قرآن میں 3 شہروں کا ذکر ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان، نعوذ باللہ۔ خود اپنے طرف سے ایک آیت بنا دی، وَأَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، وَأَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ۔ دکھو کس بارے میں ہے، تھوڑا ہمیں بھی دکھا دو۔ 40 بارے تو ہم نہیں مانتے، 30 باروں میں ہمیں بھی دکھا دو۔ وَأَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، سمجھے؟ تو یہ قادیان اس کا گاؤں تھا، اور ضلع گورداسپور اور پنجاب، کون سا پنجاب؟ ہندوستان کا، اور ادھر سے سیالکوٹ کے قریب بارڈر، سمجھے کہ نہیں؟ عمران خان نے کرتارپور بارڈر کوڑ کے قادیانیوں پر احسان کیا، نام سکھوں کا، حقیقت میں قادیانیوں کا مرکز قریب ہے، تاکہ بغیر ویزا کے جلدی اپنے، سمجھے کہ نہیں، ایمان کو، کفر کو پکا کرنے کے لیے، ایمان کو بگانے کے لیے وہاں پہنچ جائے، اگر تھوڑا بہت ایمان ہے وہ بھی نکل جائے، سمجھے کہ نہیں؟ نئے نئے لوگوں کو لے جاتے، اور اس پر میں نے آپ کو کئی واقعات سنائے درسوں میں، سمجھے کہ نہیں؟ تو باہر کے قادیانی دجال حکیم نور الدین تھا، وہ مر گیا۔ یہ قادیانی دجال کا بڑا بیٹا قادیان سے بھاگا ہے، وہاں سب سے پہلے جلسہ شیخ الاسلام علامہ سید حسین احمد مدنی نور اللہ تعالی مرقدہ نے کیا ہے۔ میں ساتھ ساتھ اپنے اکابر کو بھی یاد کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی تاریخ بھی آ جائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تو بعد میں بنی ہے، شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ مقدم بہاولپور، سمجھے کہ نہیں؟ حج کے لیے نہیں گئے اور یہاں پہنچ گئے، کیوں؟ یہ نبی کے ذات کا مسئلہ ہے، نبی کے عزت کا مسئلہ ہے، نبی کے ناموس کا مسئلہ ہے۔ وہ واقعہ سب آپ کتابوں میں، اخباروں میں۔ ہاں اچھا جی، اپنے شاگرد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے استاد نے کہ تو پہلا امیر ہے، اور احرار اسلام وہاں نام تھا ہندوستان میں، اور پاکستان میں جو 1949 میں بنی ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے، احرار اسلام ہندوستان میں، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ سب سے پہلے بنیاد کس نے رکھی؟ وہ بھی سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا، چشتی تھا، سید عطا اللہ چشتی، سمجھے کہ نہیں؟ جس کو سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے بھیجا تھا، وہاں جلسہ کیا اور اس کے نائبین مقرر کیے، اگر قادیانی اس کو ماریں گے تو یہ ہوگا، اگر اس کو ماریں گے شہید کریں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ بسم اللہ وہاں سے ہوئی، اور وہاں سے جب یہ بھاگے ہیں
قادیان سے، قادیان کو دارالامان بھی قرار دیا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں دارالامان، من دخلہ کان آمنا، یہ تو قرآن میں مکہ مدینہ کے بارے میں، من دخلہ کان آمنا، دارالامان قرار دیا، اور اپنے بیویوں کو ازواج مطہرات نعوذ باللہ، اور اپنے شاگردوں اور ساتھیوں کو صحابی کا درجہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نماز، یہ ساری کفریہ باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی اسلام نہیں ہے، اس کے اندر کوئی صحیح بات نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اپنے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ تو کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہیں گے اے اللہ یہ مولوی نے ہمیں قادیانیت کے بارے میں نہیں سمجھایا۔ اتنا ڈرتے تھے قادیانی سے، کیونکہ امریکہ کے سرپرستی میں ہے، کیونکہ برطانیہ کے سرپرستی میں ہے، کیونکہ اسرائیل کی سرپرستی میں ہے۔ امریکہ بھی بھول جائے بر صغیر، پاک و ہند، دارالعلوم دیوبند، آزادی، جنگ آزادی، شاملی کا میدان، اور دارالعلوم دیوبند نے ایسے سپوت پیدا کیا ہے جو موت سے محبت کرتے ہیں، پانسی گھاٹ سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے ڈرتے نہیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ آج پاکستان میں ان کے شاخیں ہیں، اور بڑی بڑی شاخیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، الحمدللہ۔ عالمی مجلس حافظ ختم نبوت کے ایک ایک امیر کا میں نام لے رہا ہوں، پہلے ان دجالوں کا نام، تاکہ آپ کو ان بدبختوں پر لعنت بھیجنا آسان ہو۔ تو پہلا مرزا غلام محمد قادیانی دجال، ثلاثون کذابون، میرے رب میرے نبی نے فرمایا، رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کو مفت میں برا بلا نہیں کہتے۔ جب ہمارے نبی فرمائے کذابون تو میں کیوں نہیں کہوں؟ اور وہ فی روایت دجالون، دجال من دجاجلہ، سمجھے کہ نہیں؟ اس کے بعد حکیم نور الدین دجال، اس کے بعد مرزا بشیر دوسرا جانشین، مرزا بشیر الدین محمود دجال، اس کے بعد ان کا بیٹا مرزا ناصر دجال، اس کے بعد اس کا بیٹا مرزا طاہر دجال۔ وہ تو ہندوستان سے بھاگ کے آ گئے قادیان سے، یہاں دریائے چناب پر ایک طرف انہوں نے ڈیرا ڈال دیا ربوا، جو آج کل چناب نگر ہے، اور اس طرف میرے استاد سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی نے ڈیرا ڈال دیا، اور مقابلہ کرتے کرتے ان بدبختوں کو لندن پہنچا دی۔ مرزا طاہر بھاگا ہے، مرزا ناصر نے تو بہت کوشش کی۔ ہمارے کابرین اسمبلی کے اندر مفتی اعظم پاکستان، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے مقابلہ کیا، اور اسمبلی کے باہر عاشق رسول محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری نور اللہ تعالی مرقدہ، میرے جامعہ کے بانی، محتمم اور شیخ الحدیث عاشق رسول تھے، سبحان اللہ، اور سید تھے نبی علیہ السلام کے اولاد میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہے جس سے بھی کام لے۔ تو ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ عمرا نائب عمرا آئے ہیں ہمارے جامعہ کے، آج ہم ان کو بھول جائیں؟ ہم بھی اسی جامعہ میں 11 سال علم حاصل کیا اور 27 سال سے پڑھا رہے ہیں، 2 کم 40 سال جامعہ کے اندر میرے ہونے والے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو ہم کیوں دوسرا راستہ اختیار کریں؟ 2 استاد میرے مناظرین میں، 2 استاد میرے اسی قادیانی دجالوں کے خلاف کلاسوں میں، ایک شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر نور اللہ مرقدہ امیر تھے پورے پاکستان، اور ایک میرے استاد شہید اسلام، شہید ختم نبوت حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو میں اپنے استادوں کو کیوں بھول جاؤں؟ میں نمک حلال ہو یا نمک حرام، مجھ سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں ہوگا کہ میرے استادوں کے نقش قدم میں چھوڑ دوں۔ ڈر جاؤں تانے سے، ڈر جاؤں ہتھکڑی سے، ڈر جاؤں سولی پر چڑھنے سے، نہیں بھائی، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ہم نے پورے پاکستان میں ہر کونے میں مسئلہ بیان کرنا ہے۔ کل کیامالی میں میرا بیان تھا 1.25 گھنٹہ اسی قادیانیت پر، اتوار کو میرا بیان تھا غوثیہ مسجد سٹی اسٹیشن میں 1.25 گھنٹہ،
آدھا گھنٹہ دیا تھا. میں نے کہا بھائی آدھا گھنٹہ میں تو پٹھان گرم ہوتے ہیں اور تم کہتے ہیں بس کرو, ہمیں آگے جانے دو. گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, پتہ تو چلے, لوگوں کو پتہ چل جائے, معلوم ہو جائے کہ دجال کون ہے, کہاں پیدا ہوا, کون ان کے جانشین ہے, کب مرا ہے, اور کیا دعوی کیے ہیں, اور کیا کتابیں لکھی ہے بدبخت نے انگریز کے تعریفوں میں. ملکہ برطانیہ وکٹوریہ, سمجھے کہ نہیں, ملکہ وکٹوریہ کے تعریفوں میں, اور ان سے کیا کیا مال حاصل کیا ہے, سمجھے کہ نہیں. جہاد کو ختم کر دیا ہے, اسلام کے لیے لڑنا حرام ہے. اسی کے لیے تو قادیانی کو کڑا کیا انگریز نے بر صغیر. بیٹھ جاؤ بابا, بس جلدی ہے یا بیمار ہے, یا یہ بیان بار بار سنا ہے. لیکن انشاءاللہ اس میں وہ باتیں ہیں نہیں آپ کے علم میں اضافے کے لیے جو دوسرے حضرات جو بیان کرتے, کوئی موٹی موٹی, کوئی کیا, تو ہر ایک کے بیان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, سمجھے کہ نہیں. تو باہر کے دوسرا جانشین مرزا بشیر الدین محمود, تیسرا جانشین اس دجال کا مرزا ناصر, چوتھا جانشین مرزا طاہر, اس کا ایک پوتا ایک پڑ پوتا ہے. اور آج کل اس کا جانشین جو لندن میں بیٹھا ہے مرزا مسرور قذاب, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن لے جاؤ, تم نبی کے جانشین بنے ہو, وہ بھی جھوٹا, تم بھی جھوٹے, تھوڑا قرآن پڑھو. ابھی قاعدہ لے کر پڑھنا شروع کیا ہے, اتنی بڑی پگڑی باندھی, اتنا بڑا اس پر جو ہے نا وہ ہد کی طرح لمبا, سمجھے کہ نہیں. قرآن نہیں آتا. ابھی ناظرہ کا استاد رکھا ہے, مجھے قاعدہ پڑھا, الف با تا سا, بچوں کی, سمجھے کہ نہیں. باہر کے دیکھو بھائی, اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے عقیدے کو تازہ کرو, ان دجالوں کو پہچانو. اور ہمارے اکابرین میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب سے پہلے امیر, اس کے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا احسان احمد شجابادی, اور اس وقت بھی قاضی احسان میرے ساتھی, آپ کے نمائش کیا پورے مبلغ پاکستان ہے. یہ بھی قاضی ہے, وہ بھی قاضی ہے, وہ بھی احسان تھے, یہ بھی احسان احمد ہے, سمجھے کہ نہیں. یہ میرے دوست, میرے ساتھی, میرے منیر شاخ کے ساتھی تھے, سمجھے کہ نہیں. تو باہر کے الحمدللہ وہ پورے پاکستان میں گھومتا ہے, اور میں پورے کراچی میں گھومتا ہوں, چاروں کونوں میں, جہاں بھی لے جاؤ, سمجھے کہ نہیں. انشاءاللہ میں حاضر ہوں. تو ابھی موجودہ دجال ان کا کون ہے, مرزا مسرور, لندن میں بیٹھا. کو آ جاؤ نا پاکستان. کہتے جب تک یہ مولوی پاکستان میں موجود ہے. عمران خان نے اپنی پنجاب کی ترجمان نادیہ چودھری کو بھیجا تھا کہ بھائی ہمیں ووٹ دے دو. ایک تو اس بدبخت نے کہا ہمارا ووٹ نہیں, دوسرا ہے کہ جب تک یہ مولوی موجود ہے. میں کہا ہم اسمبلی میں آپ کا حق دلا دیں گے, یہ قانون ختم کر دیں گے. 7 ستمبر 1974 میں پارلیمنٹ کا یہ آئین ختم کر دیں گے, آؤ مجھے ووٹ دے دو. سمجھے کہ نہیں. انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ووٹ دیا تھا, اس لیے ہمیں کافر قرار دیا, سمجھے کہ نہیں. باہر کے ہمارے اکابرین میں دوسرے اکابر, تیسرے اکابر مولانا محمد علی جالندری ہے. کیا زبردست انسان تھے. ایک جلسے میں کہا یہ مرزا قادیانی الو کا پٹا ہے. یہ واقعہ سن لو, زبردست واقعہ ہے. کون ہے بھائی؟ مرزا قادیانی الو کا پٹا ہے. پرچی کٹ گئی, FIR, ابھی تانے آ جاؤ. تانے جاؤ گے تو عدالت پیش کریں گے قاضی جج کے سامنے. اس نے مناظر اسلام مولانا کون لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی میرے نام کے خلاف سے FIR کٹی ہے, اگر آپ نے مناظر تھے اس قادیانی کو الو کا پٹا ثابت کیا تو میں آپ کو انعام دوں گا. اس وقت زمانے کی بات. انہوں نے کہا 15 روپے انعام لوں گا. بعد میں 10 روپے پر بات ٹھہر گئی کہ بس 10 روپے. اب جب وہ گئے تو یہ بھی ساتھ گئے تھانے میں, اور پھر وہاں جج کے پاس حاضر ہو گئے. جج نے کہا آپ نے الو کا پٹا کہا ہے قادیانی کو,
محمد علی جالندھری کا؟ انہوں نے کہا جلسے میں. تو دو واقعات سنائے لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امیر گزرے، سمجھے کہ نہیں؟ کہا کہ یہ مرزا قادیانی کے والدہ نے جو مارکیٹ میں گرگابی چپل آئے ہوئے تھے انہوں نے وہ پہن لیے، تو دایاں بائیں میں پہنتے تھے، بایاں دائیں میں پہنتے تھے، تو آپس میں ٹکراتے بھی تھے اور پاؤں بھی زخمی ہو گیا. تو والدہ کو کہا امی یہ کیسے جوتے خریدے، اس نے تو میرے پاؤں کو زخمی کر دیا. امی نے کہا بچے تم نے الٹا پہنے، اس کو سیدھا پہنو. کہتے مجھے کیا پتا سیدھا کیا ہوتا ہے الٹا کیا ہوتا ہے. ماں نے کہا چلو میں نشان لگا دیتا ہوں، ایک لال کپڑے کا ایک ٹکڑا یہ لال دائیں پر اور ایک ہرے کا ٹکڑا بائیں پر، کہ بچے جب پہنو تو دایاں لال والا اوپر جو نشان ہے اور بایاں ہرا والا. اس نشانوں کے باوجود حضرت صاحب دایاں بائیں میں بایاں دائیں میں پہن کے چلتے تھے، تو پاؤں تو زخمی ہونا ہے. جج نے کہا یہ تو الو کا پٹا تھا. جج نے کہا. اب دیکھو دوسرا واقعہ سنایا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ نے. مناظر تھے، مناظرین کے پاس بہت راستے ہوتے ہیں، بہت طریقے ہوتے، وہ بہت اچھی چیزیں جانتے. فرمایا یہ قادیانی دجال گڑ کا بڑا عاشق تھا، گھر سے گڑ چوری کر کے جیب بھر لیتا تھا، ایک جیب میں گڑ ایک جیب میں ڈیلے، استنجا خوش کرنے کے لیے. تو حضرت صاحب کبھی کبھی ڈیلا کھا جاتا تھا اور گڑ سے جو ہے نا اپنا استنجا کرتا تھا. تو جج نے کہا یہ تو بڑا الو کا پٹا ہے. دو واقعات سنا دیے، صرف دو واقعات. اب لال حسین اختر نے دو واقعات سنا دیے. حضرت جالندھری صاحب نے فرمایا کہ میں نے جلسے میں قادیانی کو الو کا پٹا کہا اور جج نے یہاں کہا، اب جو سزا میری ہے وہ جج کی بھی ہے. جج نے کہا نہیں نہیں کوئی سزا نہیں، جاؤ اس کو باعزت بری کر دیا. تو لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ نے 10 روپے انعام جیتا. اس زمانے میں 10 روپے 10,000 سے بھی زیادہ ہوں گے، سمجھے کہ نہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا تیسرے امیر مولانا محمد علی جالندھری، چوتھے امیر مولانا مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر، اور پانچویں امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے محدث العصر عاشق رسول حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ. ان اکابر نے محنت کی، مسلمانوں کو جمع کیا، تمام جماعتوں کو جمع کیا اور جیل برو تحریک شروع کی، اور 10,000 آدمیوں نے مال روڈ لاہور میں شہادتیں دی ہیں. کیا سمجھتے ہیں مسئلہ اتنا معمولی نہیں تھا، اس پہ سینکڑوں جانیں نچاور ہو چکی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آج ہم مزے سے کہہ رہے اور مزے لے رہے اور ان کے خلاف بیانات کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ ہمارے ان اکابرین کی محنت ہے. آج ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ناموس اور عزت کا خیال رکھا، تحفظ کیا، اور ہمارے اکابر نے جو ہندوستان سے لے کر آج تک اسی فتنے جو مختلف رنگ میں آ رہا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے امریکہ زور ڈالتا ہے کہ یہ قانون ختم کرو، یہ آئین ختم کرو، ہر ایک سے وعدہ لیتے ہیں. لیکن میرے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حکومتوں سن لو، تم نے واشنگٹن میں جا کر کے اس قانون کے ختم کرنے کا حلف لیا ہے، اور میں اللہ کے رسول معاہدہ شریف مدینہ منورہ اللہ کے رسول معاہدہ شریف کے سامنے عہد کر چکا ہوں انشاءاللہ کہ جب تک زندہ ہوں اس قانون کو ختم کرنے نہیں دیں گے، اس آئین کو ختم کرنے نہیں دیں گے. تو ایسے علماء موجود ہیں الحمدللہ، سارے اس ایک عالم کو دیکھ کر چلتے ہیں. بریلوی کہتے ہمارا اتنا بڑا عالم نہیں، اہل حدیث کہتے ہمارا اتنا بڑا عالم نہیں، جماعت اسلامی کہتے ہمارا اتنا بڑا عالم نہیں. ساری جماعتیں حیران ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، شعر کا بچہ شعر ہوتا ہے، ہم بچپن سے سنتے تھے. تو باپ بھی مفتی محمود شعر تھا اور بیٹا بھی شعر ہے. اس کا ایک نیا واقعہ بھی سن لو جو مجھے ابھی اس واٹس ایپ میں بچوں نے دکھا دیا پرسوں ترسوں، سمجھے کہ نہیں؟ 2 قادیانیوں کی فائلیں اپنے نگران وزیر اعظم کاکڑ کے سامنے پڑی تھی، ان پر کئیوں کے دستخط سفارشی
اور بڑے عہدوں کے لیے 2 قادیانی منتخب ہونا تھے، صرف کاکڑ صاحب کا دستخط باقی تھا۔ مناظر اسلام مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہم وہاں سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے کسی کام سے، وہاں کسی نے کہا کہ حضرت صاحب 2 قادیانی آ رہے بڑے بڑے عہدوں پر، کہاں سو رہے ہو، بس ایک کاکڑ کا دستخط باقی ہے، پھر وہ اپنے عہدوں پر آ جائیں گے، بڑے عہدوں پر۔ مولانا اپنے کام سے گئے تھے، کام ہو گیا، گاڑی بک کر کے سیدھا ڈیرہ اسماعیل خان دن رات سفر کیا، وہاں پہنچا، مولانا اپنے اس سے باہر نکلے اور آئے وضو کر کے، سمجھے ہاتھ پاؤں خوش کر رہے تھے، اور جناب حضرت ان کو وہ سنا رہے تھے، سامنے بیٹھ گئے۔ مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہم فرما رہے، مولانا سنا ہے کہ 2 فائلیں قادیانیوں کی نگران وزیر اعظم کے ڈیسک پہ پڑی ہیں اور بس دستخط باقی ہے، اگر دستخط کیا تو 2 بڑوں عہدوں پر یہ فائز ہو جائے گا۔ مولانا نے اپنے سیکرٹری کو بلایا کہ نگران وزیر اعظم کا فون ملاؤ۔ نے کہا حضرت وہ تو اب سینٹ کا ممبر نہیں ہے، نہ باپ کا رکن ہے، وہ تو ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے سیکرٹری کو ملانا پڑے گا، پھر وہ اس سے اجازت لے گا، پھر اس سے بات کرنی ہوگی۔ مولانا نے کہا نہیں جانتا ہوں میں کسی سیکرٹری کو، ڈائریکٹ کاکڑ کو ملاؤ۔ اس کو کہتے ہیں شیر پاکستان۔ آخر ملا دیا ڈائریکٹ کاکڑ کو، کاکڑ نے اٹھایا، کاکڑ کو کہا السلام علیکم جناب کاکڑ صاحب، آپ کے میز پر 2 قادیانیوں کی درخواستیں پڑی ہیں، فائلیں، اگر آپ نے دستخط کیا تو بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، خیال کرنا دستخط نہیں کرنا۔ یہ ابھی تازہ واقعہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تم اور ہم تو سوئے ہوئے ہیں، قادیانی ہر جگہ اپنے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو آرڈر دے دے، جیسے چیف جسٹس ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا صدر پاکستان ہو، کہ وزیر اعظم سے کوئی بڑا ہوتا ہو، سمجھے کہ نہیں؟ جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد دیکھا تو اس کے ساتھ وہ حلف نامے بھی تھے اور سفارشیں بھی تھی۔ مولانا کو فون کیا کہ اس سے حلف نامے کہ ہم قادیانی نہیں۔ مولانا نے کہا مجھ تک بات پہنچی، ہلکی بات نہیں، اب تحقیق کروں۔ جب کاکڑ صاحب نے تحقیق کر لیا تو واقعی وہ قادیانی تھے، جھوٹے حلف نامے بھی ڈالے، سمجھے کہ نہیں؟ ان کے فائلیں پاڑ کر ڈسٹ بین میں پھینک دی۔ یہ کام کرنے والا کون؟ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ہم سوئے رہتے ہیں اور قادیانی ہم پہ چاہ رہے ہیں، یہی چند مولوی ہیں، اگر ہم ان کی قدر نہ کریں، ان کے لیے دعا نہ کریں تو ہمارے مدارس بند کر دیں گے، ہمارے مساجد بند کر دیں گے۔ یہ بدبخت جو بھی آتے ہیں ان سے حلف لیا جاتا ہے۔ تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، آپ کو تازہ تازہ بات ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ خدا کے لیے لوگوں نے علماء کو بدنام کیا ہے۔ علماء نبی کے وارث ہیں، وہ ڈرتے بکتے جھکتے نہیں ہیں، اور پھر علماء دیوبند کی تو شان ہی ہو رہی۔ سماعت کر لیا نا، واقعہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہے کارنامے، اور کتنے کارنامے ہیں جو ہمیں ایسے کھل کر ہمارے سامنے نہیں آتے، جو وہ لگے رہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو باہر کیٹ میں عرض کر رہا تھا، قادیانی دجال کذاب گرو گھنٹال نے اتنی کتابیں لکھی انگریز کی تعریف میں اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے، سمجھے کہ نہیں؟ تو عقیدہ ختم نبوت اس کا تحفظ کرنا ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ قادیانی جتنی بھی چیزیں ہیں غیرت ایمانی کا ثبوت دو اور ان سب کا بائیکاٹ کرو۔ یہ ہمارے مجلس والے آخر میں یہی دعا کرتے ہیں اور یہی لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، تو میں بھی آپ کو مطالبہ دوہرا رہا ہوں۔ یہاں ہمارا جمعے کو جو وہ ریلی تھی، سمجھے کہ نہیں، یوم تشکر، کیونکہ 7 ستمبر کو تو ہوا رہا تھا 20واں جو شیعوں کا ہوتا ہے، اور وہ روڈیں بند ہوتی ہے، تو بڑے بڑے جلسے لاہور میں ہوئے، اور پھر اسلام آباد، پنڈی، پشاور، بڑے بڑے شہروں میں ہوئے۔ کل جو قائد جمعیت کا بیان تھا پنڈی اسلام آباد کے اندر ماشاءاللہ، اور میں نے خود اس کا رات کو 10-11 بجے اور جو واٹس ایپ پہ آیا پورا سن لیا۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ایسے غیرت دی ہے، ایسے جذبہ دیا ہے، ایسے شوق دی ہے، کس کو؟ ہمارے علماء دیوبند کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تاج دیر ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، تاکہ اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، آئینی پاکستان کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہیں، اگر روک سکتا ہے تو ایک ہی مولوی دیوبند میں، باقی تو سب سوئے ہوئے ہیں۔ ہم بیان کر سکتے ہیں، عوام کو مطلع کر سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد پہ ہم دباؤ نہیں ڈال سکتے، نہ اسلام آباد والے ہماری آواز سن سکتے ہیں، لیکن ایسے علماء موجود ہیں جو دن رات کسی کام کے لیے وقف کیا ہے، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ تم اس کو گالیاں مت دو، ان کو برا بلا مت کہو، یہ زرداری کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے، یہ نواز شریف کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے، یہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے، کام تو اسلام کا کر رہے ہیں نا۔ ایک جماعت، ایک پارٹی کی اتنی طاقت نہیں ہوتی، سب کو ملاؤ تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو تم صحیح جماعت دکھاؤ نا پاکستان میں، کہ ہم مولانا کو کہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو چھوڑو، کسی نیک پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پاکستان میں یہی سارے چور ڈاکو۔ ابھی چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈنڈا اٹھایا ہے، کیا ہو رہا ہے چاروں طرف ملک میں، چاروں صوبوں میں؟ چینی چور، بجلی چور، گیس چور، ڈالر چور، ہر طرف چوریاں ہی چوریاں ہے۔ یہ ڈنڈے کے مسلمان ہیں، پیار سے نہیں سنتے۔ اخبار میں آیا کوئٹہ کے اندر بہت بڑا کیب پکڑا گیا چینی کا، کئی ٹن چینی پڑی تھی، اور ایک حاجی کا 7 حج کر چکا ہے، اور ہر سال بچوں سمیت عمرے کے لیے جاتا ہے، اور چینی کو چوری کر کے 7 حج کیے۔ یہ حج کا قصور نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حج جب حلال پیسوں سے کرو گے تو کوئی اثر ہوگا، حرام سے کرو گے تو کیا اثر ہوگا؟ عمرے ہر سال کرو، نمازی بنو، حاجی بنو، لیکن یہاں مسلمانوں باہر نکلو تو وہی چوری، وہی ڈاکے، وہی غلط کام۔ تو باہر کے اب آپ کے سامنے عالمی مجلس صاحب اس ختم نبوت جو ہمارے حضرات رکھتے ہیں، ان کے بارے معلومات، اور آپ کو اخبارات میں، رسالوں میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو تیسرے ہفتے میں وہاں بیان ہوتا ہے تربیت، 5 نمائش میں جامع مسجد باب الرحمت میں پہنچا کر، جمعرات کے دن مغرب تا عشاء، ہر اسلامی تاریخ کے تیسرے ہفتے میں، اور ان کا ایک رسالہ آتا ہے ختم نبوت ہفتہ وار، اور ایک رسالہ آتا ہے 9 لاکھ، وہ مہینے میں ایک آتا ہے، وہ لیا کرو، اور اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو، اپنے ملک کے معلومات اور قادیانی دجالوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ ایک شیزان ہے، بالکل یہ اس سے بائیکاٹ کرو، شیزان جو آپ بوتل پیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یونیورسل اسٹیبلائزر ہے جو آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں، فریج کے اوپر، اسٹیبلائزر، سمجھے کہ نہیں؟ میں بھی اکثر جاتا ہوں نا، جب فریج خراب ہو، 2 4 سال 5 سال 6 سال، کون بنائے نیا خریدو، اس کو بیچو، سمجھے کہ نہیں؟ نیا لاتا ہوں تو بھائی کوئی اچھا اسٹیبلائزر، بھائی جی یونیورسل ہے، یونیورسل تو ہمارے ایمان اور حیرت کا معاملہ ہے، یہ رکھو اپنے پاس، کوئی خراب بیکار سا دے دو، لیکن یونیورسل اسٹیبلائزر ہم نے نہیں لینا ہے، صاف صاف میں نے دکاندار سے کہہ دیا، سمجھے کہ نہیں؟ میرے پاس اس کی رسیدیں موجود ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں یہ دوسرا کیوں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے نہیں۔ اور تیسرا ذائقہ گھی، ذائقہ گھی جو آپ کو مل رہا ہے تیلیوں میں، اور اس میں اس پر ذائقہ لکھا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ قادیانیوں کا ہے۔ تو کم از کم غیرت ایمانی کا ثبوت دو، خود بھی اپنے گھر سے نکالو، اپنے دکان سے نکالو، اور اپنے مارکیٹ سے نکالو، مسلمانوں کو اس کی دعوت دو، انشاءاللہ آپ کے بھی نبی کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو نبی کی زیارت اور نبی کی شفاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت قیامت کے دن جنت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 7 سوالات سن کے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 1 سوال، قادیانی سے پوچھو کہ جتنے بھی نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے نام مفرد تھے، آدم،
نوح، لوط، ابراہیم، اسماعیل، شیش، ٹھیک ہے، ہارون، موسیٰ. یہ قادیانی کے 2 نام کیوں ہیں؟ غلام احمد. قادیانی تو علاقہ ہے نا، غلام احمد. قیامت تک جواب نہیں دیں گے انشاءاللہ. دیکھو اپنے پاس نبیوں کے نام. اللہ نے جتنے نبی بھیجے نام کیا ہے؟ مفرد. نام کیا ہے؟ اکیلے ایک نام. اس دجال کے 2 نام اس لیے ہے کہ دجال ہے، یہ جھوٹا ہے. اللہ بھیجتے تو ایک نام ہوتا. اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ ایک لکھو اپنے پاس. قیامت تک یہ قادیانی دجال جواب نہیں دے سکتے. نمبر 2، جو وحی آتی ہے نبی پر بلسان قومی ہی، نبی بھی اپنے علاقے کے اور وہی بھی اس زبان میں. مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر 6 زبانوں میں وحی آتی تھی. کبھی اردو میں، کبھی ہندی میں، کبھی عبرانی میں، کبھی سریانی میں، کبھی سنسکرت میں، اور کبھی میں خود بھی اپنی وحی کو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ وحی کیا ہے. 6 زبانوں پر ایک زبان پہ وحی آتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی عبرانی، کوئی سریانی، اور قرآن پاک بلسان عربی مبین. تو قادیانی پر 6 زبانوں سے کیوں وحی آتی تھی؟ اس لیے کہ جھوٹا ہے. والشیاطین لیوحون الی اولیائہم. ٹھیک ہے. نمبر 3، تیسرا سوال اس دجالوں سے پوچھو کہ وہی جو لاتا ہے اس فرشتے کا نام جبریل علیہ السلام ہے. اور قادیانی اپنے کتاب میں لکھتا ہے میرے 2 فرشتے ہیں، ایک ٹیچی ٹیچی اور ایک مٹن لال. ایک کا نام کیا ہے؟ ٹیچی ٹیچی، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ مٹن لال. تو کیا جبریل علیہ السلام سے اس کی دشمنی تھی؟ اس لیے یہ جھوٹا ہے. اس لیے یہ جھوٹا ہے. قادیانی دجال سے پوچھو کہ جتنے بھی نبی آئے ان کے صحابی، ان کے ماننے والے سارے حج اور عمرہ کرتے ہیں. قادیانی نے آج تک کوئی حج یا عمرہ کیوں نہیں کیا؟ قادیانی نے آج تک کوئی حج یا عمرہ کیوں نہیں کیا؟ قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتے. نہیں کیا نا، کیا ہوتا تو کسی کتاب میں لکھ دیتا. سمجھے کہ نہیں؟ آگے چلتے رہیے. ہر نبی کا استاد جارک اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. اور قادیانی کہتے ہیں، لکھتا ہے دجال کہ جب میں 6 سال کا ہوا تو میرے لیے ایک استاد فارسی کا اور قرآن کا مقرر کیا گیا، فضل الہی. میرے دوسرے استاد کا نام ہے فضل احمد. میرے تیسرے استاد کا نام ہے گل علی شاہ. تو کہو نبی جو سچا ہوتا ہے دنیا میں وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاگرد ہوتا ہے. کہ قادیانی ان استادوں کا شاگرد کیوں تھا؟ قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتے. چھٹا سوال، کہو نبی نہ دنیا کے امتحان میں ناکام ہوتا ہے نہ آخرت کے امتحان میں ناکام ہوتا ہے. قادیانی دجال نے لکھا ہے میں نے ڈپٹی کمشنری میں مختاری کے لیے امتحان دیا، اس امتحان میں فیل ہو گیا. دوسرا امتحان دیا، اس میں فیل ہو گیا. تیسرا امتحان دیا، اس میں فیل ہو گیا. چوتھے امتحان میں پاس ہو گیا. جو نبی ہوتا ہے وہ فیل، جو سچا نبی ہوتا ہے وہ امتحان میں فیل، وہ امتحان میں فیل نہیں ہوتا. یہ جھوٹا دجال ہے، اس لیے امتحان میں فیل ہو گیا. 7واں اور آخری سوال. سوالات تو میرے پاس بہت ہے لیکن وقت کم ہے، پھر آپ حضرات کہیں گے وقت بھی اور مجھے آگے بھی جانا ہے، وقت انتہائی کم ہے. 7واں سوال، جو نبی جہاں مرتا ہے وہی اس کو دفن کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا صحابہ پریشان اس کو کہاں دفنائیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے کہ نبی جہاں مرتا ہے وہی اس کو دفن کیا جاتا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ کے مکان میں بیمار ہو گئے اور وفات ہو گئے، وہی دفنائے آج تک. کہو مرزا قادیانی کو جہاں مرا تھا باتھ روم اور لیٹرین میں وہاں دفن کیوں نہیں کیا؟ وہاں اس کی لاش کو اٹھا کے لاہور سے گورداسپور کیوں بھیجا؟ ضلع گورداسپور قادیان کیوں بھیجا؟ نبی سچا وہ ہوتا ہے کہ جہاں مرتا ہے وہاں اس کی قبر ہوتی ہے. اور یہاں
باتھ روم ہے جناب، واش روم بھی کہتے ہو تم، پہلے نام لیٹرین تھا، ابھی باتھ روم ہے یا واش روم ہے۔ کہو قادیانی کو ہیضہ لگا تھا، بار بار جاتا تھا، کمزور ہو گیا تھا، بھی اس کو بہت دوائیاں پلاتی تھی، سمجھے کہ نہیں؟ بار بار واش روم جاتا تھا، ہیضہ لگا ہوا تھا، وہی جایا وہی مر گیا، اس کو اٹھا کے لایا اور اس کو گرداسپور سمجھے ضلع گاؤں قادیان بھیج دیا۔ کیوں؟ نبی سچا ہوتا ہے، جہاں مرتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ قادیانی کو وہاں دفن کیوں نہیں کیا لاہور میں واش روم کے اندر؟ اس لیے جھوٹا نبی ہے۔ یہ 7 سوالات آپ اپنے دل میں لکھ لو، اپنے پاس لکھ لو، انشاءاللہ کوئی قادیانی مرزائی دجال آئے گا، انشاءاللہ لاجواب ہو جائے گا۔ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑا ختم نبوت کے بارے میں اس کے بارے میں ربیع الاول کے بارے میں، لیکن انشاءاللہ اور درسوں میں حضرات بتا دیں گے۔ مجھے نماز کے لیے پہنچنا ہے، خضرہ مسجد۔